بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے یہ نہ سوچے کہ میں عزاداری کی توہین کر رہا ہوں، خدا کی قسم عزاداریوں سے ہماری نفس چلتی، سانسیں چلتی ہیں۔ یہ عزاداری کی دین ہے، یہ حسین کی دین ہے جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی سینے زن کوئی ماتم کرتا ہے، اس کا جب پسینہ نکلتا ہے، وہ پسینہ اگر کسی اندھے کی آنکھ میں لگا دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بعض حقائق سے دور ہو جائیں۔ وہ افراد جو نماز کے اوپر طنز و طعن کر رہے ہیں، روزوں کے اوپر طنز و طعن کر رہے ہیں، اخلاقیات کے اوپر طنز و طعن کر رہے ہیں، دین کے اوپر طنز و طعن کر رہے ہیں، ان سے میری چھوٹی سی گزارش ہے، ٹھیک ہے بھائی، میں مان لوں گا آپ کی بات کو۔ ایک مجھے کوئی ایسا موقع دکھا دے جہاں علی نے نماز نہ پڑھی ہو، ایک موقع دکھا دے جہاں امام حسن نے نماز نہ پڑھی ہو، ایک موقع دکھا دے جہاں حسین نے نماز نہ پڑھی ہو۔ وہ سب چھوڑیں۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں قبلہ وہ اصل میں تھوڑا بزی ہو گئے، تھوڑا لیٹ ہو گئے، یا ہم نے فلاں ماتم کر لیا تھا جس کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے۔ یا اس طریقے سے جب اشکالات یا اس طریقے کی جب باتیں کریں تو ذرا کربلا کو یاد کریں۔ آپ کی پریشانی اور زینب کی پریشانی برابر ہے؟ آپ کی پریشانی اور سجاد کی پریشانی برابر ہے؟ آپ کی پریشانی اور علی اکبر کی پریشانی برابر ہے؟ آپ کی پریشانی اور حسین کی پریشانی برابر ہے؟ ہم تاریخ میں پڑھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ کہ واجب کہ نماز شب کبھی ترک نہیں کی، اور آخری وصیت جب امام حسین کر رہے ہیں نا تو بہن سے کہہ رہے ہیں، بہن زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن زینب نماز شب میں مجھے فراموش نہ کیجئے گا۔ روایتوں کے جملے راوی کہتا ہے جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو میں نے دیکھا ایک بی بی خیمے میں نماز پڑھ رہی ہے، اس سے پہلے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی، لیکن اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ میرے کہنے کا مطلب نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، میں ایک کلی بحث کر رہا ہوں۔ کسی شے کی وجہ سے کسی شے کو آپ ہلکا نہ کریں۔ جس چیز کو آپ نے ہلکا سمجھ لیا، میرے اس جملے پہ اگر آپ نے غور کیا تو انشاءاللہ نتیجہ مثبت ملے گا۔ جس چیز کو آپ نے ہلکا سمجھ لیا وہی آپ کا عیب ہے۔ اگر آپ نے نماز کے مقابلے ماتم کو ہلکا سمجھا وہی آپ کا عیب ہے، اگر آپ نے نماز کو ہلکا سمجھا وہی آپ کا عیب ہے۔ ہم کسی چیز کو ہلکا نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں نا گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ گناہ جسے آپ چھوٹا سمجھے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہر وہ گناہ جسے آپ چھوٹا سمجھے وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جسے آپ چھوٹی سمجھے وہی بڑی۔ نہ آپ ماتم کو چھوٹا سمجھ سکتے ہیں، نہ نماز کو چھوٹا سمجھ سکتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ بے شک ماتم ہمارے لیے ایک عبادت ہے، ماتم ہمارے لیے ایک پرسہ فقط و فقط سینوں پہ ہاتھ مارنا نہیں ہے، عبادت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پہ طنز و طعن کرنے لگے، آپ نماز کا مذاق بنانے لگے۔ اگر یہ آپ انجام دے رہے ہیں تو یہ آپ کی ہدایت نہیں ہے، یہ اہل بیت کی، خدا کی قسم یہ اہل بیت کی ہدایت نہیں ہے۔ میں بار بار اس جملے کی تکرار کر رہا ہوں، یہ اہل بیت کی ہدایت نہیں ہے۔ آپ خود اپنا مذہب ڈھونڈیں، تلاش کریں، لیکن یہ مذہب جعفریہ نہیں ہو سکتا۔